پنجتن پاک میں کون کون ہے؟ سب سے پہلی ذات مقصود کائنات حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے، اور پھر حضور کی ذات مقدسہ کے بعد مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سب کو ملائیں تو بنتے ہیں 5، اور فارسی میں تن وجود کو کہتے ہیں۔ تو پنج تن یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے نام میں نے لیے ہیں، اور یہ وہ مبارک نام ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو سچے عقیدے کے ساتھ ان 5 ہستیوں کا نام لے تو اللہ رب العزت اس سے بیماری کو دور فرما دیتا ہے اور اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ 5 ہستیاں ہیں کہ جنہیں اہل سنت اتنی محبت، پیار اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر چند لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ پنجتن پاک انبیاء کرام سے بھی افضل ہیں، الیاذ باللہ۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان چاروں کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ انبیاء کرام سے افضل ہیں، یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی پنجتن پاک کہے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ اب ہم نے کہا یار یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور یہ بڑی بے تقی سی بات ہے۔ شرک کوئی دکان پر ملنے والا سموسے کا نام تو نہیں ہے کہ بندہ کوئی بھی اٹھا کر اور کسی کے حوالے کر دے۔ شرک ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو غیر مسلم کہہ دے اور وہ ہو مومن تو یہ غیر مسلم کہنا یہ لوٹے گا اور کہنے والا خود اسلام سے نکل جائے گا۔ تو اسی لیے کسی پر ایسا الزام لگانا یہ بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے کہ بندہ احتیاط اس معاملے میں کرے۔ لیکن یہ جملہ کہہ دیا گیا کہ کوئی اگر شخص عقیدہ رکھتا ہے پنجتن پاک کا تو وہ مشرک ہو گیا۔ اچھا، یہ کہنے کے بعد دلیل کیا دی؟ بندہ جب کوئی ایک بہت بڑا حکم لگاتا ہے تو اس حکم کے پیچھے ایک بہت عمدہ اور بڑی دلیل ہوتی ہے کہ جو اس کے حکم کو واضح کرتی ہے اور مؤکد و مضبوط کرتی ہے۔ اب دلیل کیا دی؟ بے تکی سی دلیل، کہتا ہے کہ دیکھو اگر ان 5 ہستیوں کو پاک کہا جائے گا تو پھر کہنا پڑے گا کہ باقی سارے صحابہ ناپاک ہیں، الیاذ باللہ۔ ہم نے کہا دیکھیں، اگر آپ کا یہ اصول مان لیا جائے تو اس اصول میں بڑی خرابی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پنجتن پاک اگر ان کے لیے پاک کا عقیدہ رکھا جائے تو باقی ساروں کو ناپاک کہنا پڑے گا، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں صدیق کا۔ صدیق کے معنی ہے سچا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کا اصول مان لیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں، باقی سارے الیاذ باللہ جھوٹے؟ پھر آگے چلے تو خلیفہ دوم حضرت سیدنا امیر المؤمنین امام العادلین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فاروق، عادل۔ تو اگر یہ فاروق ہیں، یہ عادل ہیں، اور آپ کا اصول مان لیا جائے تو باقی سارے غیر عادل الیاذ باللہ۔ اور پھر اگر آگے چلے تو خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے عقیدہ ہے کہ وہ باحیا ہیں، غنی ہیں۔ اگر ان کے لیے غنی اور حیا کا لفظ استعمال کیا جائے تو باقی ساروں کے لیے کیا کہا جائے گا؟ اگر آپ کا اصول مان لیا جائے کہ وہ غنی نہیں، وہ بخیل ہیں، وہ باحیا نہیں، وہ بے حیا ہیں الیاذ باللہ، ایسے نظریے کو اگر مان لیا جائے، اس اصول کو مانا جائے تو بڑی خرابی ہے۔ تو جب ان سے یہ بات کہی جائے تو کہتے ہیں نہیں، ہم صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو صدیق، فاروق، عادل، غنی، باحیا اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں حضور نے فرمایا ہے۔ تو پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم مولا حسن، مولا حسین، سیدہ پاک، مولا علی اور حضور کی ذات مقدسہ کو پنجتن پاک اس لیے کہتے ہیں کہ ان ساروں کو پاک میرے آقا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے۔
اچھا دلیل، کیونکہ الحمدللہ ہم سنی ہیں اور بڑے معتبر اسٹیج پر حاضر ہیں، اسی لیے بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی دلیل، بنیادی دلیل، مسلم شریف اٹھائیں، صحیح ستہ کی کتاب ہے، ترمذی شریف اٹھائیں، اس میں ایک روایت ہے، مختلف الفاظ اور مختلف اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے دلیل کے طور پر پڑھنا چاہتا ہوں، وہ دلیل کے طور پر یہ ہے کہ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چادر مبارک تھی۔ اللہ اکبر، وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا نا، وہ چادر مبارک تھی۔ جب وہ چادر مبارک حضور کے پاس تھی تو حضور نے پہلے امام حسن کو بلایا۔ اچھا، میں نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ فارسی میں پنج، اردو میں پانچ کو کہتے ہیں اور تن وجود کو کہتے ہیں۔ حضور چادر میں تھے، ایک تن تھا، پھر مولا امام حسن کو بلایا، چادر میں لیا، دو تن ہو گئے، پھر امام حسین کو بلایا، تین تن ہو گئے، پھر سیدہ پاک کو بلایا، چار تن ہو گئے، پھر مولا علی کو بلایا، پانچ تن ہو گئے، جسے فارسی میں پنج تن کہا جاتا ہے۔ اور پاک کیسے ہوئے؟ اللہ اکبر، جب یہ چادر آپ نے اپنے پانچ لوگوں میں یہ لے لی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے، انہیں تو پاک اور صاف فرما دے تو جنہیں دعائے مصطفیٰ حاصل ہو، اگر وہ پاک نہیں تو پھر پاک کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہی اور بالکل صحیح ثابت ہے کہ ہمارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ پاک، مولا علی، امام حسن، امام حسین، جب مجموعی طور پر ان پانچوں کا ذکر کیا جائے تو عقیدہ یہی درست ہے کہ انہیں پنج تن پاک کہا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔